نافرمان انسان جو ہے وہ بدتر ہے، جیسے کافر کا کہا گیا کہ یہ بدتر از حیوان ہے۔ اور اس سے یہ ذہن میں وسوسہ یہ کہ انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، اس لیے اس کو کسی جانور سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ لوگوں کے بارے میں نا یہی چیز ہوتی ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اب اگر کوئی خود کو کہہ دے کہ میں کتا ہوں، میں مدینے کا کتا ہوں، تو اب لوگ فوراً اعتراض شروع کر دیتے ہیں یا وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے اور یہ اپنے آپ کو مدینے کا کتا کہتا ہے۔ انسان تو واقعی شکل و صورت بہت اچھا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جو انسان اللہ کا نافرمان ہے اور شیطان کا متبع شیطان ہے، وہ یقیناً بدتر از حیوان ہے۔ یہ جو ہے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، یعنی بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا، پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا۔ یعنی انسان کی اچھی صورت اور جسمانی خوبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ انسان نے مذکورہ نعمتوں کی قدر نہ کی اور کفر و بدفعلی اختیار کی، تو ہم نے اسے جانوروں سے بدتر، کیڑے مکوڑوں بلکہ گندگیوں سے بھی کم تر کر دیا کہ اس کا ٹھکانہ دوزخ قرار دیا۔ تو معلوم ہوا کہ کافر بظاہر انسان نظر آنے کے باوجود جانوروں سے بدتر ہے۔ ایک اور آیت میں فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل اولئک ھم الغافلون، وہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بڑھ کر گمراہ ہیں، وہی غفلت میں پڑے ہیں۔ تو جو اس طرح کے وسوسے ذہن میں آتے ہیں کہ نہیں انسان اشرف المخلوقات ہے، چاہے وہ کلمہ نہ پڑھے، چاہے وہ اللہ رسول کی نافرمانی بھی کرتا رہے، پھر بھی اشرف المخلوقات ہے۔ اشرف المخلوقات اس صورت میں جب اللہ رسول کا فرما بردار ہے، ورنہ پھر بدتر از حیوان ہے۔ مگر شاید ابھی یہ وسوسہ باقی رہے کہ چلیے کفار تو جانور، بلکہ جانوروں سے بدتر صحیح، مگر یہ مسلمان جو ہے نا، اس کو تو خود کو کتا نہیں کہنا چاہیے، میں سگے مدینہ ہوں، میں مدینے کا کتا ہوں، اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو عاجزی کے طور پر کتا کہے یا لکھے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اپنے منہ میاں مٹھو بننا یہ چیز منع ہے، فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو ستھرا نہ بتاؤ۔ تو اسی طرح عالم ہونے کے بارے میں فرمایا کہ جو کہے میں عالم، من قال انا عالم فهو جاہل، جو کہے میں عالم ہوں وہ جاہل ہے۔ محبوب رب العزت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر انسان کی عظمت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ خود سرکار نے اپنے کرم خاص سے بعض صحابہ کو انسان کے علاوہ کسی اور لقب سے ملقب فرمایا ہے، جیسے اپنے چچا کو حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے خود فرمایا اللہ رسول کا شیر، حالانکہ شیر تو انسان نہیں جانور ہے، لیکن حضور نے اپنی زبان سے فرمایا کہ میرے چچا جان سیدنا حمزہ یہ اللہ رسول کے شیر ہیں۔ فرمایا میرے پاس جبریل امین آئے، انہوں نے بتایا کہ 7 آسمانوں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا لقب عنایت فرمایا۔ اب اس سیف اللہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی بڑے بہادر تھے، تو یہ اللہ کی طرف نسبت عظمت کے لیے۔ اسی طرح سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی شہزادی کونین سیدہ فاطمہ زہرا کی یہاں تشریف لائے، مولا کائنات مولا علی کو وہاں موجود نہ پا کر شہزادی صاحبہ سے ان کے بارے میں پوچھا، عرض کی کہ مسجد میں گئے، وہاں تشریف لے گئے، دیکھا کہ حضرت مولا علی مٹی پر لیٹے ہوئے ہیں اور ان کی مبارک چادر پشت اثر سے نیچے گری ہوئی ہے۔ حضور نے اپنے دستے پر انوار سے ان کی پیٹھ مبارک سے مٹی جھاڑتے ہوئے فرمایا قم ابا تراب، قم ابا تراب، یعنی اٹھو اے ابو تراب، یعنی اے مٹی والے۔ اسی طرح مولا علی کو اپنے ناموں میں ابو تراب یعنی مٹی والے یہ سب سے زیادہ پسند تھا، بہت خوش ہوتے تھے جب وہ کہتا تھا نا ابو تراب، کیونکہ حضور نے یہ نام رکھا تھا۔
تو شیر جو ہے یہ ہمت کی علامت ہے. بہادروں کو عموماً لوگ شیر کہہ دیا کرتے ہیں، حالانکہ یہ ایک ایسے جانور کا نام ہے کہ جس کے جو تھوک بھی ہے نا نجاست غلیظہ ہے، یعنی شیر کی تھوک ناپاک ہے اور اس کا شیر کا جوٹھا بھی ناپاک ہے. ایک شیر ایک ناپاک جانور، اس کا گوشت بھی نہیں کھا سکتے. یہاں عظمت انسانی مجروح ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بندہ کہ شیر کہہ دیا، شیر تو ناپاک، اس کی تھوک ناپاک، جوٹا ناپاک، تو یہ تو انسان کی عظمت مجروح ہو گئی. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. بہادروں کے افسر فاتح خیبر مولا کائنات مولا علی کو مسلمانوں کا بچہ شیر خدا کہتا ہے. حالانکہ شیر تو ناپاک جانور ہے نا، لیکن مولا علی کو شیر خدا کہتے ہیں، بچہ جانتا ہے. صدیاں گزر گئیں مگر آج تک کسی عالم دین نے مولا علی کو شیر خدا کہنے سے نہیں روکا. اگر کوئی بطور عاجزی اور بسبب خوف خدا بندی خود کو سگے مدینہ کہے، مدینے کا کتا کہہ لے، تو اس پر اعتراض کیوں ہے؟ دو جہاں کی فکروں سے یوں نجات مل جاتی، میں مدینے کا سچ مجھ کتا بن گیا ہوتا. اس طرح کی بہت ساری اور بھی روایتیں ہیں، مثالیں ہیں. اپنے آپ کو کتا کہہ سکتے ہیں، اور خاص کر مدینے کا کتا تو اور عظمت والا کتا ہے. مدینے کی بلیاں بھی بڑی شان والی ہیں. مدینے کی ویسے جو بھی چیز ہو اچھی ہے، بری ہے ہی نہیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.